بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کرپٹو کرنسی یا بٹ کوائن کیا ہے, اس کو کیسے بائی کیا جاتا ہے, یہ کب سٹارٹ ہوا, کہاں سے بائی کیا جاتا ہے, کیسے بائی کیا جائے گا, کب سیل کرنا چاہیے, کیسے سیل کرنا چاہیے, ڈفرینٹ اس کے پیئرز کیا ہیں, اس کی ایکسچینجز کون سی ہیں, کہاں سے اس کی ویلیو دیکھی جاتی ہے. اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے, اسپیشلی نیو کمرس جو بالکل جن کو اس کا نالج نہیں ہے ان کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوگی. تو بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی اس کا جو مین سب سے بڑا جو سکہ جسے بولتے ہیں وہ ہے بٹ کوائن. بٹ کوائن 2008 میں ستوشی ناکاموٹو اس نے انوینٹ کیا تھا. بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک بندہ تھا, بعض کہتے ہیں کہ یہ گروپ آف پیپل تھا, یعنی ایک ڈفرینٹ لوگ تھے اس میں. تو یہ کسی کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کون ہے. تو اس نے انوینٹ کیا, اس وقت اس کی ویلیو بالکل نہ ہونے کے برابر تھے. اب جس طرح ایک روپے کے اندر پیسے ہوتے ہیں, پاؤنڈ کے اندر پینس ہوتے ہیں, ڈالر کے اندر سینٹ ہوتے ہیں یا یورو کے اندر سینٹ ہوتے ہیں, تو یہ اس کا اپنا جو اس کے سینٹ ہوتے ہیں, اس کی جو اسمالر اماؤنٹ آف اس بٹ کوائن کی اس کو بولتے ہیں ستوشی. ستوشی جس طرح آپ 100 کے اندر 100 پینس ہوتے ہیں, پیسے ہوتے ہیں, اسی طرح بٹ کوائن کے اندر بھی ستوشی چھوٹی چھوٹی جو اماؤنٹ ہوتی ہے پینسز کے اندر وہ ستوشی اسے کہلاتے ہیں, کیونکہ ستوشی ناکاموٹو نے انوینٹ کیا تھا, اس وجہ سے اس کو یہ ستوشی کہا جاتا ہے. 2008 میں جب انوینٹ کیا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی, نہ ہونے کے برابر, ویری لیس اماؤنٹ تھی. 2010 میں یو ایس اے کے اندر ایک بندے نے پیزا آرڈر کیا اور 10,000 بٹ کوائن دے کر اس نے وہ پیزا کھایا. اگر آج اس کی ویلیو دیکھی جائے 10,000 بٹ کوائن کو ملٹیپلائی کریں آج کی 40,000 36,000 ڈالر سے, تو آج وہ تو ٹریلینئر ہو جاتا. لیکن اس کی بیڈ لک, اس نے پیزا کھا لیا 10,000 بٹ کوائن کا 2010 میں. اس کے بعد اس کی آہستہ آہستہ قیمت بڑھتی گئی, زیرو سے سٹارٹ ہوا اور آج اس کی لگ بھگ 36-35,000 ڈالر قیمت ہے. یہ کرنسی جس طرح باقی فیٹ کرنسی ہوتی ہیں, نوٹ ہے, پاکستانی نوٹ ہے یا کسی بھی کنٹری کا جو نوٹ ڈالر ہے نوٹ ہوتا ہے, کرنسی ہوتی ہے, وہ فیٹ کرنسی کہلاتی ہے. اس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں, اس کو آپ سیو کر سکتے ہیں, لے کے جا سکتے, کیری کر سکتے ہیں. لیکن بٹ کوائن یہ فزیکل کرنسی نہیں ہے, یہ یو کین سے انٹرنیٹ کرنسی ہے. یہ آپ انٹرنیٹ پہ ہی اس کو سیو کیا جاتا ہے, وہیں پہ آپ رکھتے ہیں, وہیں پہ بائی کرتے ہیں. اس کو اگر جس طرح پاکستانی روپیہ ہے یا انڈین روپیہ ہے یا برٹش پاؤنڈ ہے, اس کو مینج کرنے والا اس کا کوئی مالک ہوتا ہے, کوئی ملک یا کوئی شعبہ, کوئی بینک اس کا مالک ہوتا ہے یا وہ بناتا ہے. اس کو کہتے ہیں سینٹرلائزڈ, کہ ان کا کوئی نہ کوئی مالک ہے. اب پاؤنڈ کا مالک ہے یوکے, یو ایس ڈی کا جو ہے وہ امریکہ. اب وہ اس کے مالک ہیں, اس کی کرنسی چھاپنا چاہیں اس کو چھاپ سکتے ہیں, اس کو یہ جو ہوتی ہے اس کو ٹچ کر سکتے ہیں, ٹچیبل کہہ لیں اس کو, جو ہوتی ہے کرنسی فیٹ کرنسی. لیکن بٹ کوائن یہ ٹچیبل نہیں ہے, یہ آن لائن کرنسی ہے اور اس کو ڈی سینٹرلائز کہا جاتا ہے. اس کا کوئی بھی مالک نہیں ہے. مالک کیوں نہیں ہے کہ یہ کمپیوٹر کے تھرو بنتی ہے, اس کو مائن کیا جاتا ہے, جو پروسیس ہوتا ہے اس کو مائننگ کہتے ہیں. مائن کیا جاتا ہے, ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کو سگنل بھیجتا ہے, ایک الگورتھم بھیجتا ہے. الگورتھم ہوتا ہے ایک ڈیجیٹل ایکویشن ہوتی ہے جس کو دوسرا کمپیوٹر وہ سالو کرتے ہیں. جب وہ ایکویشن سالو ہو جاتی ہے تو وہ اس سے بٹ کوائن بنتا ہے, اس کی مائننگ اسے کہا جاتا ہے. اب یہ چونکہ آن لائن کرنسی ہے تو اس کو ظاہر ہے کہیں رکھا جائے گا نا, کہیں سے بائی کیا جائے گا. جس طرح بینک ہے, بینک میں پیسے رکھے جاتے ہیں, تو اس کا بھی کوئی بینک ہوگا, کوئی پلازا ہوگا, کوئی شاپ ہوگی, کوئی ایسی چیز ہوگی جہاں پہ یہ رکھتے ہوں گے, کوئی سیف ہوگا, کوئی لاکر ہوگا. تو بٹ کوائن کا 2 طرح کے لاکر ہوتے ہیں, 2 طرح کے سیف ہوتے ہیں, 2 طرح کے بٹوے ہوتے ہیں, والٹ ہوتے ہیں. ایک آن لائن ہوتا ہے اور ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے جو ہارڈ والٹ کہلاتا ہے. یعنی وہ ایکسٹرا آپ کو جس طرح یو ایس بی ہوتی ہے اس طرح کا وہ آپ کو لینا پڑتا ہے. تو موسٹلی ریکمینڈ کرتے ہیں اگر آپ نے لانگ ٹرم کے لیے کوائنز رکھنے ہیں بائی کر کے, بٹ کوائن یا تھیریم یا کوئی بھی, تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ ہارڈ والٹ جو ہے وہ لے لیں. نینو لیجر ہے, اس کے اندر ٹریزر ہے, اس طرح کی ہیں ڈفرینٹ کمپنیز ہیں, تو ان کے وہ لے سکتے ہیں. سافٹ والٹ کے اندر
ہر ایکسچینج جو ایکسچینج جہاں سے وہ بائی سیل کرتے ہیں ایکسچینج اس کو ایکسچینج کہلاتے ہیں. اس ایکسچینج کا اپنا بھی والٹ ہوتا ہے, جس طرح بلاک چین اٹ سیلف blockchain.com اس کا اپنا والٹ ہے, بائنانس ہے اس طرح اپنا ہے, کوائن بیس اس کا اپنا والٹ ہے, زیپو ہے, ویرکس ہے, بہت ساری اس طرح اور بھی ویب سائٹس ہیں, ایکسچینجز ہیں جن کے والٹ ہیں, اس میں آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ بھاگ جاتی ہے تو آپ کے پیسے وہ سارے ضائع. تو اس لیے زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ ہارڈ والٹ اگر آپ نے لانگ ٹرم کے لیے رکھنا ہے تو ہارڈ والٹ میں آپ اس کو رکھیں. کوئی آپ کو وہ اس کو چھین نہیں سکتا کیونکہ وہ آپ کے پاس گھر میں پڑا ہوا ہے. ہاں یہ دو جو ہیں ہارڈ والٹ ہیں. ایک کہلاتا ہے یہ نینو لیجر جو USB کی طرح کا ہے, اور یہ نیچے ٹریزر ہے, یہ بھی تقریباً ایسا ہی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو تقریباً 21 ڈیجٹ کی ایک پرائیویٹ کی جو ہے وہ رکھنی ہوتی ہے. وہ اگر آپ رکھیں گے اس کو سیف کہیں آپ نے لکھ لینا ہے, اگر وہ گم ہو گئی تو آپ کا سب کچھ ضائع ہو گیا. اگر یہ خراب ہو جاتی ہے والٹ, ہارڈ والٹ جو ہے یہ خراب ہو گیا لیجر, تو آپ کے پیسے سب کچھ لٹ جائے گا. ابھی آپ نے حالیہ خبر سنی ہوگی کہ اس کے کتنے ملین ڈالر کے جو بٹ کوائن وہ ضائع ہو گئے کہ اس کے پاسورڈ بھول گیا تھا یورپ کے اندر. تو اس کا یہ ہے کہ آپ نے وہ جو سیڈ ہوگی یا اس کا جو پرائیویٹ کی ہوگی 21 ڈیجٹ کی 21 ورڈ کی, وہ آپ نے رکھنی ہے. اگر آپ کو وہ آپ کے پاس ہے, یہ آپ کی خراب ہو جاتی ہے تو آپ نئی کی لے کے یہ نئی لیجر لے کے اس کے اندر وہ کنورٹ کر سکتے ہیں, اس کو ری پروگرام کر سکتے ہیں. اس لیے سافٹ والٹ ہوتے ہیں. بلاک چین کا سافٹ والٹ ہوتا ہے, زیپو ایک کمپنی ہے اس کا اپنا علیحدہ والٹ ہوتا ہے, ویرکس ہے اس کا ایک علیحدہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہارڈ والٹ کہلاتے ہیں اگر کسی نے لانگ ٹرم رکھنا ہے. تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ مائننگ یہ کمپیوٹر ہوتے ہیں جو کمپیوٹر سے ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کو وہ بھیجتا ہے. ایک الگورتھم ہوتا ہے ان کا ڈیجیٹل, ایک ایکویشن ہوتی ہے جس کو ایکویشن اس کو سالو کرتا ہے تو اس سے وہ بٹ کوائن بنتا ہے. اس پروسیس کو مائننگ کہتے ہیں. تو یہ مائننگ مشینیں اس طرح کی بہت ساری آپ دیکھتے ہوں گے, اس میں کمپیوٹر بھی دیکھی ہوں گی. بلاک چین کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ٹرانزیکشن آ رہی ہیں جا رہی ہیں آپ وہاں سے ریکارڈ چیک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے, یہ 16 ڈیجٹ کا اس کا ایڈریس ہوتا ہے. جس طرح بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کا ایک ایڈریس ہوگا ہر والٹ کا, یا ہر اگر آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ کا بٹ کوائن کا ایک ایڈریس ہوگا. اس ایڈریس پہ آپ کوائن بھیج سکتے ہیں, منگوا سکتے ہیں وہاں سے. وہ 16 ڈیجٹ کا تقریباً ہوتا ہے. اس میں اگر آپ کا ایک لفظ یا ایک ورڈ بھی غلط ہو گیا تو آپ کے پیسے ضائع. اس کو آپ نے بار بار چیک کرنا ہے وہ چیک کر کے میک شور کہ وہ آپ کا ایڈریس جس کو دے رہے ہیں وہ کریکٹ ہے, یا جس کو آپ سینڈ کر رہے ہیں اس کا اپنا ایڈریس کریکٹ ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ بینک کی طرح ریورسیبل نہیں ہے, اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا. میں بھی کوئی میتھڈ ہو لیکن بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوگا, اگر ہے بھی تو بہت ڈیفیکلٹ ہوگا, یعنی نہ ہونے کے برابر ہے. اس میں بہت اتنے آپ کے وہ پیسے نہیں ہوں گے جتنے آپ کی کاسٹ آ جائے گی اگر ریورس بھی کریں. ریورس آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی ہے. تو یہ بلاک چین کے اندر آپ ٹرانزیکشن چیک کر سکتے ہیں کہاں سے ٹرانزیکشن آ رہی ہے جا رہی ہے. آپ کے جو اگر آپ کسی نے آپ کو پیسے بھیجے ہیں بٹ کوائن بھیجے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بھیج دیے ہیں, تو آپ بلاک چین میں جا کے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ واقعی اس نے بھیجے ہیں, آئے ہیں, مجھے نہیں آئے. وہاں پہ سارا ریکارڈ آ رہا ہوگا اس ہیش جو آپ کا ایڈریس ہو اس سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہر ملک کی اپنی ایکسچینجز ہوتی ہے. یوکے کے اندر جو مشہور ہے بائنانس ہے, سستی ہے, ریلائبل ہے. اسی طرح ہر ملک کی میں آپ کو اگر بتاؤں ایکسچینجز تو یہ ہر ملک کی اپنی ایکسچینجز. بحرین ہے اس کی رین ہے, انڈونیشیا کی انڈوڈیکس ہے, اسرائیل کی ہے بٹس آف گولڈ. تو آپ اگر اس پہ جائیں bitcoin.org اور یہاں پہ ایکسچینجز میں جا کے آپ وہ سرچ کر سکتے ہیں جو آپ کے ملک میں کون سی وہ اچھی ہے یا چل رہی ہے. کویت کے اندر بھی رین ہے, ملیشیا کے لونو, عمان بھی رین ہے, سنگاپور میں بائنانس اور مائن ڈیجیٹل. اسی طرح اکثر دبئی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہاں بٹ اویسز ہے یا کاشا ہے, رین وہاں بھی ہے. تو اس طرح ہر ملک کی یہاں پہ یورپ کے اندر جہاں پہ یہ دی ہوئی ہیں یہاں پہ جا کے آپ bitcoin.org یہاں پہ ایکسچینجز کے اندر آپ اپنے ملک کی دیکھ سکتے ہیں. یہ موسٹ لازمی نہیں, یہیں اور بھی بہت ساری ہیں لیکن یہ جو موسٹلی یوز کی کرتے ہیں یا ریلائبل ہیں زیادہ تر. یہ تقریباً ہر ملک کی انہوں نے دی ہوئی ہے یہ ایکسچینجز. تو ہم چلتے ہیں جو بگنر ہے, بگنر ان کے لیے بائنانس اس لیے اچھی ہے کہ اس کا ایک انٹرفیس کافی فرینڈلی ہے
اور دوسرا جو ہے اس کی جو ٹرانسفر بائنگ سیلنگ جو فیسز ہیں وہ کم ہیں. تو میرا تو اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، لیکن آپ جب پہلی دفعہ آپ آئیں گے اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ نے رجسٹر ہونا ہے. ای میل کے تھرو بھی ہو سکتے ہیں، موبائل کے تھرو بھی ہو سکتے ہیں. آپ اپنا ای میل، اس کے پاسورڈ، آگے پھر جائیں گے تو آپ سے ایڈریس، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کے پاسپورٹ یا جو بھی آپ آئی ڈی لگائیں گے اس کا نمبر، اس کے بعد کانٹیکٹ ڈیٹیلز، ای میل، وہ ساری چیزیں پوچھے گا. اس کے بعد جب آپ کی آئی ڈی ویریفائی کرے گا تو آپ کو وہ کہے گا کہ اسکین کریں اپنا آئی ڈی. پاکستان میں ہے تو آئی ڈی کارڈ ہوگا، وہ اردو میں والا نہیں چلے گا، انگلش میں ہونا ضروری ہے. باہر ہیں کسی ملک میں تو پاسپورٹ یا وہاں کا جو آئی ڈی کارڈ یا ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ چلے گا. تو جب وہ کر دیں گے اس کے بعد وہ آپ کا فیس جو ہے وہ اسکین کرے گا. وہ ایک آپ کے جب موبائل سے کر رہے ہوں گے تو اس میں یا کمپیوٹر سے کر رہے ہیں تو ایک وہ آئے گا، آپ اس میں آپ کا چہرہ اتنا ہونا چاہیے، وہ آپ کا فیس اسکین، اس کی فوٹو لے گا، آپ کی فوٹو لے کے پھر اس کو میچ کرے گا وہ. اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جاتا ہے. تو دیٹس اٹ. اگر نہیں تو آپ کو ای میل یا بتائیں گے کہ آپ کا ویریفائی نہیں ہو رہا. تو چونکہ میرا بنا ہوا ہے اکاؤنٹ تو ہم اس میں لاگ ان ہوتے ہیں. موبائل میں نے چونکہ موبائل سے کیا ہوا ہے تو اس کے بعد اس کی یہ اس لیے نے سیکیورٹی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی یہ رپورٹ وغیرہ آٹومیٹکلی لاگ ان نہ ہو، کوئی ہیکر وغیرہ. تو اس لیے یہ وہ چیک کرتے ہیں واقعی بندہ خود کر رہا ہے. اس کے بعد یہ اسکرین آ جاتی ہے، اس پہ لکھا ہوا سینڈ کوڈ. آپ کو فوراً کوڈ نہیں آئے گا بلکہ آپ اس کو پریس کریں گے، کلک کریں گے تب آئے گا. میں نے پریس کیا تو مجھے ایک کوڈ اس نے کہا کہ بھیج دیا. کوڈ مجھے آ گیا ہے 262252. تو اس کے بعد یہ لاگ ان ہو جائے گا. کوشش کریں آپ ڈبل سیکیورٹی لگائیں اس میں. یہ اس کی مین انٹرفیس آ جائے گی. یہ بائنانس کا جو ہے یہاں پہ آرڈرز ہیں، اسپاٹ آرڈرز، مارجن آرڈرز، یہ سارے آپ کے جتنے آرڈرز ہیں وہ لسٹ آ جائے گی. اور یہ والیٹ ہے، والیٹ آپ کا اوور ویو. اس کے بعد فیٹ اینڈ اسپاٹ، جو بھی بزنس آپ کریں گے اس میں جا کے جو بھی کوئن خریدیں گے وہ کوئن آپ نے کوشش کریں وہ اسپاٹ میں کھیلنے. فیوچر یا مارجن یا باقیوں میں نہ گھسیں، اس میں رسک بہت زیادہ ہے. فائدہ بھی بے شک ہے لیکن رسک بہت زیادہ ہے. وہ آپ کو کنگال بھی کر سکتا ہے، بینک کرپٹ بھی کر سکتا ہے. تو ہم چلتے ہیں جب آپ نے بائی کیسے کرنا. تو بینک ڈپازٹ ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، پی ٹو پی ٹریڈنگ ہے، کیش بیلنس ہم کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ سے ہم کرنا چاہتے ہیں. تو اگر تو آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو گیا اس کے بعد آپ نے کارڈ اٹیچ کرنا ہے اور یہاں جا کے آپ نے جتنے بھی کوئن لینے ہیں، جتنی اماؤنٹ کے بی ٹی سی لینا ہے یا ایتھیریم لینا ہے وہ اس کو آپ کر کے آگے بائی کر سکتے ہیں. یہ آپ کا کارڈ کے تھرو ہوگا. اور بینک ڈپازٹ وہ بھی آپ کا آئی تھنک اکاؤنٹ ویریفائی ہوگا. میرا اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے وہ نہیں کر رہا، تو وہ اکاؤنٹ ویریفائی ہوگا تو اس کے بعد جا کے آپ کر سکتے ہیں. اور تیسری ہے پی ٹو پی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹو پی جو ہے پرسن ٹو پرسن والا نہیں کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں پی کے آر جو بھی کرنسی ہے. اس میں رسک اس لیے ہے کہ آپ نے پیسے ان کو پہلے پے کرنے ہیں اور وہ بندہ آپ کو جو کوئن وغیرہ وہ بعد میں آپ کو ٹرانسفر کرے گا. تو اس لیے اس بندے کا جینون ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ادروائز وہ آپ کو پیسے لے کے بھاگ سکتا ہے، اسکیم کر سکتا ہے. تو کیا کریں گے؟ تو اس لیے میک شور آپ کے پیسے ہیں، آپ نے اس کی لک آفٹر کرنی ہے. آپ سے بڑھ کے آپ کے پیسے کی کسی کو کیئر نہیں ہے. تو اس کے چیک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس نے 78 آرڈر لگائے ہیں اور اس کی جو کمپلیشن ریشو ہے یہ ہے. تو آپ دیکھیں جس نے آرڈر زیادہ لگائے ہیں اور جس کی کمپلیشن ریشو بھی اچھی ہے تو بائی کرنا تو اس سے کر لیں. یہ دیکھیں 100% اس کی 29 آرڈر ہے لیکن 100% ہے. اسی طرح 155 90% ہے اس کی کمپلیشن آرڈر. تو یہ ایک طرح کی فیڈ بیک، اس کا ایک سنیپ شاٹ مل جائے گا جو آپ کو اپیل کرے اس سے رابطہ کر کے. وہ اچھا اس سے رابطہ جب آپ کریں گے تو وہ آپ کو نا اپنا اکاؤنٹ نمبر یا جو بھی ہے وہ دے گا، اس میں پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں. اس کے بعد وہ آپ نے اس کو اپنا یو ایس ٹی ڈی کا جو ایڈریس ہے وہ آپ نے دینا ہے. وہ ایڈریس آپ کو کہاں سے ملے گا؟ آپ نے یو ایس ٹی ڈی
اچھا ہم دیکھ رہے تھے کہ پی ٹو پی میں یا پرسن ٹو پرسن آپ لیتے ہیں تو اس کو آپ نے کہنا ہے کہ مجھے بی ٹی سی بھیج دو یا یو ایس ڈی ٹی بھیج دو، تو وہ آپ کا ایڈریس مانگے گا. تو آپ نے والیٹ میں جانا ہے، وہاں پہ فیٹ اینڈ اسپاٹ. نارملی تو آپ یو ایس ڈی ٹی منگواتے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی بھی کوئن منگوانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ وہ اس کی لسٹ آ جائے گی، تو یہاں سے آپ جا کے اس کو کلک کر سکتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یو ایس ڈی ٹی، یہ آلریڈی یہاں پہ ہے. تو اس کے آگے یہ لکھا ہوا بائی، ڈپازٹ، ودرا، ٹریڈ یا کنورٹ. بائی، ہم پہلے بائی کو کلک کرتے ہیں کہ یو ایس ڈی ہم بائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو بائی اگر تو آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو گیا تو آپ اپنے کریڈٹ کارڈ سے، اگر الاؤ ہے آپ کے ملک میں، تو پاکستان میں جس طرح آئی تھنک یو بی ایل وغیرہ کر رہا ہے یا کچھ اور بینک ہیں، لیکن اگر وہ نہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ تو یہ نہیں کر سکیں گے، آپ کو پی ٹو پی یا کوئی لوکل دیکھنا پڑے گا جو آپ کو ٹرانسفر کرے. ہم چلتے ہیں، یہ تو ہوگا بائی میں. دوسرا ہے اس کا ڈپازٹ، یہ یو ایس ڈی ٹی. ڈپازٹ پہ کلک کریں گے، ڈپازٹ پہ جائیں گے تو آپ کے پاس یہ اسکرین آ جائے گی. چونکہ میرے پاس اتنے پہلے پڑے ہوئے ہیں، اب یہ ٹی آر سی جو اس پہ فیس نہیں ہوتی، اور یہ آپ کا نیچے ایڈریس آ رہا ہے. تو یہ آپ نے ایڈریس کوشش کرنی ہے. اگر آپ کا یہ ایک حصہ بھی رہ گیا تو آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے، آپ کو نہیں ملیں گے. اس کے والیٹ سے نکل جائیں گے، اس کے اکاؤنٹ سے نکل جائیں گے، لیکن آپ کو نہیں ملیں گے. تو اس کا بیسٹ طریقہ ہے یا تو یہ اس کو بھیجیں اسکین، وہ خود اسکین کر لے، یا پھر یہاں پریس کر کے اس کو کاپی کریں گے. دیکھیں کاپی کا اوپر نشان آ گیا. اب جس بندے کو آپ نے بھیجنا ہے وہاں پہ میں ویسے آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں، کنٹرول وی کروں گا تو یہ سارا ایڈریس آ جائے گا. تو میک شیور کہ کوئی چیز اس میں مس نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، جس طرح بینک اکاؤنٹ کا ایڈریس ہوتا ہے یہ وہ ایڈریس ہے. تو یہاں پہ آپ آ کے اس کو یہ کر سکتے ہیں. ڈپازٹ جب وہ کہے گا کہ آپ مجھے ایڈریس بھیجیں تو یہاں کلک کر کے آپ منگوا سکتے ہیں. ودرا، آپ نے اگر ودرا کرنے ہیں تو اس کا بھی وہی طریقہ ہے، ویسے ہی کس کوئن سے آپ نے کرنے ہیں، کتنے کرنے ہیں. میں گرٹ یہاں پہ یو ایس ڈی ٹی کرتے ہیں، تو یہاں پہ اس بندے کو جس کو ودرا بھیج رہے ہیں اس کا ایڈریس آئے گا. جس طرح اوپر ہم نے ابھی کیا تھا نا، کاپی بھی کیا تھا پیچھے، وہ ایڈریس یہاں پہ آپ جس بندے کو بھیج رہے ہیں، ودرا کر رہا ہے، اس کو آپ نے یہاں پہ کرنے ہیں. میں فار ایگزامپل یہی ایڈریس لکھتا ہوں، یہ چونکہ اپنا ایڈریس ہے تو اس لیے نہیں وہ میں بھی نہ جائے، لیکن آپ نے اس بندے کا بھیجنا ہے اور یہاں پہ اماؤنٹ لکھ کے اس کے بعد وہ سبمٹ کر دینا. یہ ہوگا ودرا، یعنی کسی کو آپ بھیج رہے ہیں ادھر. اور ٹریڈ، اس کے بعد آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. ٹریڈ کے آپ اس کو بیچ کے کوئی اور لینا چاہتے ہیں کمبینیشن، جس طرح فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں یو ایس ڈی ٹی آر وائی، کوئی بھی کوئن آپ اس کو، یعنی آپ کو یو ایس ڈی پڑے ہیں تو اس میں کنورٹ، دوسرے لفظوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ٹریڈ کر رہے ہیں یا کنورٹ کر رہے ہیں اس کو. تو یہ آپ ٹریڈ کریں گے. یہ ہمارے پاس آ گیا ٹی آر وائی کوئن ہے یہ، ٹھیک ہے. آپ ہمارے پاس جو یو ایس ڈی پڑے ہوئے ہیں یہ، تو ہم اس کو بائی یا سیل کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے اگر آخری جو کنورٹ کرنا ہے، آپ کے پاس یو ایس ڈی پڑے ہیں یا بٹ کوئن پڑا ہوا ہے، ٹریڈ پہ جا کے کنورٹ پریس کریں گے. فار ایگزامپل میرے پاس ابھی پڑے ہوئے ہیں یو ایس ڈی 44، تو میں کہتا ہوں کہ میں نے ان کو کنورٹ کرنا بی ٹی سی کے اندر یا بی این بی کے اندر. تو میں اس کو اگر کم بھی کر سکتا ہوں، 20 بھی کر سکتا ہوں زیادہ، لیکن میکسیمم کرنے ہیں تو یہاں پہ میکسیمم کریں اور یہاں پریویو کریں. تو یہاں پہ آ جائے گا آپ کو اتنے بی ٹی سی ملیں گے $44 کے. تو میں اگر اوکے ہوں، ہیپی ہوں، تو میں اس کو کنورٹ کر دوں گا. مجھے ابھی نہیں ضرورت تو میں اس کو ایسے چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں مارکیٹ پہ. مارکیٹ پیئرز کیا ہوتے ہیں، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی. یہاں پہ مارکیٹ پیئرز ہیں، یہاں پہ آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، جس طرح بی زیڈ آر ایکس ہم نے کہا تو یہ آ جائے گا. اب اس کے کمبینیشن جو ہے 3 ہے، صرف 3 پیئرز ہیں. پیئرز کیا ہوتے ہیں؟ جوڑے. جوڑے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کرنسی سے یہ کوئن لے سکتے ہیں. تو بی زیڈ آر ایکس جو کوئن ہے وہ آپ بی ٹی سی سے لے سکتے ہیں، یا پھر وہ جو بائنانس کا یو ایس ڈی او سے، یا یو ایس ڈی ٹی سے لے سکتے ہیں. 3 آپ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں یو ایس ڈی ٹی، فار ایگزامپل ہم جاتے ہیں، اس کو کلک کیا میں نے، اب ہم ٹریڈ میں چلے گئے ہیں، ہم ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ایکسچینج کے اندر. یہاں سے بھی آپ وہ سرچ کر سکتے ہیں آپ کو کون سا کوئن چاہیے، اور یہاں آپ سلیکٹ کریں گے اوپر کہ آپ کو اس کا کمبینیشن کس کے ساتھ چاہیے. تو ہم نے سلیکٹ کر لیا اس کا. تو اب میرے پاس یہ پڑے ہیں 44 یو ایس ڈی ٹی پڑے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ مجھے اب اس کی پرائس کیا آ رہی ہے،
BZRX کی 0.0329 یہ پرائس آ رہی ہے. اگر اسی پرائس میں لینا چاہ رہا ہوں تو میرے پاس کتنے اس کی یہ پرائس آ گئی ہے, یہ USDT ہے. میں کہتا ہوں مجھے سارے کے سارے کوئنز لیں. یہ جو آپ کی یہ بار ہے نا, یہ آپ کی پرسنٹیج بتائے گی کہ آپ نے کتنے ڈالر کے لینے ہیں. 56% لینے ہیں, 50% لینے ہیں, یا 100% لینے ہیں. تو 100% کروں تو مجھے اتنے BZRX جو مل جائیں گے. تو اگر میں اس کو کلک کروں گا اور یہ پرائس ابھی اویلیبل ہے تو یہ مجھے مل جائے گی. یہ اسی وقت فوراً آرڈر جو ہے وہ ریپلیس ہو کے وہ میں بائی کر لوں گا. اور اگر فار ایگزامپل ابھی پرائس چل رہی ہے 0.3029, اگر یہ پرائس چل رہی ہے اور میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 31, چونکہ اس سے زیادہ ہے, اگر اب اس میں کروں گا تو اسٹریٹ اوے مجھے وہ بائی ہو جائیں گے. کیوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پرائس میں لوں گا 20 پاؤنڈ, میں کہہ رہا ہوں میں 30 دینے کو تیار ہوں, تو آپ تو فوراً بھیج دیں گے. تو جب پرائس زیادہ دی جاتی ہے تو وہ فوراً کا فوراً آپ کا بائی ہو جاتا ہے, آپ کے اس اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے بائی ہو کے. اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے بائی کر لی ہے, اب بائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو ذرا سیل بھی کرنا ہے. تو سیل کرنے کے لیے یہاں پہ آپ نے اسپاٹ جو اس کی ٹریڈنگ کرنی ہے, آپ نے اسپاٹ ٹریڈنگ ہے. فیوچر ریکمینڈ نہیں کرتے, اس کی وجہ کہ اس میں بہت رسک ہے, اور جو اسپیشلی جو نیو کمرز ہیں وہ تو سوچیں بھی نہ فیوچر کے اندر جانے کے. تو فیوچر میں آپ کا فیوچر تباہ ہو جائے گا. آرام سے کرپٹو جب آپ آ گئے ہیں, اس گروپ میں آ گئے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کچھ بن کے جائیں گے. صرف یہ حوصلے کا کام ہے, صبر کا کام ہے. کرپٹو میں بہت صبر چاہیے. گردہ تو گردہ ہے ہی ہے, گردہ چاہیے ہی, لیکن صبر بہت زیادہ ہے. کہ بعض اوقات ایسی سچویشن آتی ہے کہ پرائس نیچے جا رہی ہے, نیچے جا رہی ہے, نیچے جا رہی ہے, یا بہت اوپر جا رہی ہے, تو آپ پینک ہو جاتے ہیں. پینک نہیں ہونا, اس میں جو پینک ہو گیا وہ گیا. تو یہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. ہر چیز کے لیے آپ نے پہلے تیار ہونا ہے کہ ہاں میں لاس بھی کر سکتا ہوں, پروفٹ بھی ہوگا. ہر وقت ون اینڈ ون نہیں سچویشن ہوتی, اس میں لاس کا عنصر شامل ہے. تو اس لیے آپ پریپیئر رہیں اس کے لیے کہ لاس بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اسپاٹ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. آپ کو BZRX کی کرتے ہیں. چلو, یہ آلریڈی میں نے لیے ہوئے ہیں اس میں, تو فردر ان کو جو لیتے ہیں. میں کہتا ہوں میکسیمم مجھے بائی کر دے. یہ 0.31 پہ میکسیمم میں بائی کرتا ہوں. وہاں پہ یہ چاہ رہی ہے پرائس نہیں, لیکن وہی پرائس اگر رکھے ہیں 327, یہ میں نے پرائس رکھی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ سارے کے سارے مجھے بائی کر دیں. اب بائی کا میں جب پریس کروں گا تو یہ آرڈر یہاں پہ لگ گیا بائی کا. جب یہ پرائس, کیونکہ یہ پرائس میں یہ لگائی ہے, وہ پرائس بڑھ گئی ہے, تو یہ جب یہ پرائس واپس آئے گی یہاں پہ 0.3027 پہ, تو یہ پھر آرڈر جا کے فلفل ہوگا, مجھے اتنے کوئن مل جائیں گے. اگر یہ پرائس واپس سے ریورس نہیں ہوتی تو پھر آپ نے یہ جو ڈیل ہے وہ لوز کر دی ہے. تو اس کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, کینسل کرنا ہے. آپ نے کہا میں نے لینا ہی لینا ہے, بس جنون ہے کہ اس کو لینا ہی ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, وہاں پہ جا کے آپ اس کی پرائس جو ہے بے شک تھوڑی سی زیادہ رکھ دیں. تو اب اس کو میکسیمم کریں. میکسیمم کیا اور میں کہتا ہوں بائی. اب یہ بائی کیا, لمٹ بائی. اب یہاں پہ وہ آرڈر نہیں آیا, اس کا مطلب ہے کہ وہ آرڈر اس نے فوراً اٹھا لیا ہے, وہ میرے اکاؤنٹ میں آ گیا. یہاں پہ دیکھیں یہ آ گئے 146 جو بائی کی ہیں وہ یہاں پہ آ گئے. کیونکہ بائی ہو چکے ہیں اسٹریٹ وے, اس نے آرڈر نہیں پلیس کیا, کیونکہ وہ پرائس جو آ رہی تھی 3030 تھی, تو میں نے کہا 3031 پہ میں نے لے لیا, تو وہ فوراً آ گیا. اب میں کہتا ہوں یہ پرائس اب دیکھیں بڑھ رہی ہے. اچھا, اس میں جو ریڈ والے ہوتے ہیں یہ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں, یہ سیلر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو یہ گرین میں ہوتے ہیں یہ بائی ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور دھڑا دھڑ پینک کریٹ ہوا, یا پرائس نیچے جا رہی ہے, نیچے جا رہی ہے, تو انہوں نے بیچنا شروع کر دی ہے. تو ریڈ والے یہ بیچ رہے ہیں لوگ, اور یہ جو گرین ہے یہ بائی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ اتنی, یہ ہوتی ہے اس کی پرائس, یہ ہوتی ہے کوانٹٹی کتنی بیچ رہے ہیں, اور یہ اس کی ہوتی ہے ٹوٹل اماؤنٹ کتنے کے بن رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں کتنی بڑی اماؤنٹیں جو ہیں, 5000 کی, 6000 کی, 3000 کی. اور نیچے بھی دیکھیں جو بائنگ ہے وہ اس طرح نہیں ہے بائنگ ہے, لیکن اس میں دیکھیں نیچے جا کے سپورٹ آ رہی ہے. یہ دیکھیں 5800 7000 کی یہ نیچے. جب آپ آرڈر لگاتے ہیں تو جو کوئی بیچنے کے اس پرائس پہ تیار ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ پھر بکنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ میرے پاس آ گیا. میں کہتا ہوں کہ اس کی جب پرائس
0.40 हो तो इसको बेच दे, और कितने बेचे, सारे के सारे जो 146 मैंने अभी लिए हैं वो सारे बेच दे। अब मैं ये लगा के मैंने कर दिया सेल, जब ये 40 पे जाएगा तो ऑटो सेल हो जाएगा। अब नीचे ये ऑर्डर की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे आ जाएगी उसकी। ये मैंने अभी 146 लगाए हैं, ठीक है, और इसकी टोटल जो अमाउंट मुझे मिलेगी वो इतनी बनेगी अगर ये इतने पे सेल होता है। तो अगर इसकी प्राइस इतने पे जाती है, अगर आपने देखा, आप लाइव बैठे हुए हैं, उसकी सिचुएशन देख रहे हैं, अगर चार्ट आप पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ना आता है या उसकी सिचुएशन आपको नजर आ रही है, और आप कह रहे हैं कि ये तो 40 की बजाय 50 पे चला जाएगा, ये तो आराम से, इसकी तो मसला ही नहीं है, तो फिर आपने यहाँ पे जाके कैंसिल कर दें उस ऑर्डर को। ये कैंसिल किया, ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास फिर वही, तो मैं कहता हूँ यार इसको 45 कर देता हूँ। 45 करके फिर ये मैंने टोटल सारे करने हैं ये, और दोबारा उसको सेल पे लगा दूंगा, यहाँ पे फिर वो आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप ऑर्डर जो स्पॉट ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं। इसमें आपको मोस्टली फायदा ही होगा, जो असद भाई दे रहे हैं सिग्नल या जो टीम दे रही है ज़का भाई की, तो उसमें इंशाल्लाह आपको फायदा ही होगा। सिर्फ तहम्मुल से, ये नहीं करना कि बस आज मेंबर बने और आज ही आप सारे पैसे लगा दें, रोड दें, नहीं, आए सीखें। पहले सीखने के बगैर लर्न, जब तक आप लर्न नहीं करते, सीखते नहीं हैं, तो आपका एल नहीं जाता, एल जाएगा तो फिर आपको अर्न होगा। तो लर्न विदाउट अर्न, नॉलेज जो है वो आप अर्न नहीं कर सकते। तो सब्र के साथ, हौसले के साथ, ये नहीं कि आज मेंबर बने बस आज मिलीनियर बन जाए, ऐसा नहीं है। ना ही डबल शाह ये गेम है, ना कोई ऐसा है। सब्र से, तहम्मुल से आप खेलेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी होगी। ये तो हो गया स्पॉट ट्रेडिंग का। इसके बाद और क्या इसमें हम जो न्यू कमर्स को, हाँ, कन्वर्ट का भी मैंने बता दिया, कन्वर्ट ऐसे होता है। और इसके बाद आ गया आई थिंक आज के लिए इतना ही है। इसमें आपको होपफुली मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिली। जो न्यू कमर्स हैं, जो पुराने हैं वो तो पहले ही शाहसवार हैं, वो पहले ही शेर हैं। ये न्यू कमर्स के लिए है जिनको कुछ नॉलेज नहीं है या बिल्कुल बेसिक, वेरी बेसिक नॉलेज है, तो उसके लिए ये बड़ी यूजफुल वीडियो होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा, बुरी लगी है तब भी कीजिएगा, ताकि इसको इम्प्रूव किया जा सके और आपकी जितनी भी हेल्प हो सके वो की जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।